يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موائدي نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على وسلم على نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین حضرات، اقرا یوٹیوب چینل پر میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایمان کا بیان، ایمان کے کاموں کا بیان ہم سے بیان کیا عبداللہ بن محمد جعفی نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا ابو عامر عقدی نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا سلیمان بن بلال نے، انہوں نے عبداللہ بن دینار سے، انہوں نے روایت کیا ابو صالح سے، انہوں نے نقل کیا ابو ہریرہ سے، انہوں نے نقل فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 60 کچھ اوپر شاخیں ہیں، یعنی 60 سے بھی زیادہ شاخیں ہیں، اور حیا یعنی شرم بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ ان شاخوں میں پہلی شاخ اللہ پر ایمان لانا ہے، دوسری شاخ رسول اللہ پر ایمان لانا ہے، تیسری شاخ فرشتوں پر ایمان لانا ہے، چوتھی شاخ قرآن مجید اور جمیع کتاب سماوی پر ایمان لانا ہے، پانچویں شاخ خیر و شر کی تقدیر پر ایمان لانا ہے، چھٹی شاخ آخرت پر ایمان لانا ہے، ساتویں شاخ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر ایمان لانا ہے، آٹھویں شاخ قبروں سے اٹھنے کے بعد تمام لوگوں کا ایک ہی جگہ جمع کیے جانے پر ایمان لانا ہے، نویں شاخ مومنوں کی صفات، 10ویں شاخ اللہ تعالیٰ کی محبت کے زوم پر ایمان لانا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے، 11ویں شاخ خوف خدا کے وجوب پر ایمان لانا ہے، 12ویں شاخ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امید کو واجب کرنا، 13ویں شاخ اللہ تعالیٰ پر توکل کے وجوب پر ایمان اور اللہ پر توکل رکھنا ہے، 14ویں شاخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے وجوب پر ایمان لانا ہے، 15ویں شاخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، احترام اور ادب کے وجوب پر ایمان لانا ہے، 16ویں شاخ دین کے ساتھ محبت کا یہ حال ہو کہ آگ میں پھینکنا جانا تو محبوب ہو لیکن اسلام چھوڑ کر کفر اختیار کرنا قبول نہ ہو، 17ویں شاخ اساس شریعت کے علم کی طلب ہونا، یعنی علم حاصل کرنے کا شوق ہونا، یعنی رمضان کے فرض روزے کا رکھنا، 24ویں شاخ اعتکاف، رمضان میں اعتکاف کا کرنا، 25ویں شاخ حج کا کرنا، 26ویں شاخ جہاد فی سبیل اللہ، 27ویں شاخ اللہ کے راستے میں سرحدوں کی حفاظت کرنا، 28ویں شاخ میدان جنگ میں ثابت قدم رہنا، 29ویں شاخ مال غنیمت کا خمس امام یا عامل کو ادا کرنا، 23ویں شاخ قرب الہی کے حصول کے لیے آزاد کرنا، 30ویں شاخ قرب الہی کے حصول کے لیے غلام کا آزاد کرنا، 31ویں شاخ کفارات کی ادائیگی واجب ہے، یعنی کفارہ کا ادا کرنا، 30ویں شاخ وعدے کو پورا کرنا، 33ویں شاخ اللہ کی نعمتوں کا ذکر اور شکر واجب ہے، 34ویں شاخ زبان کی حفاظت کرنا، جھوٹ، غیبت، چغلی اور فحش کلامی سے بچنا، 35ویں شاخ
امانتوں کی ادائیگی اور ان کے اہل کو واپس کرنا۔ 36ویں شاخ قطع انسانی کی حرمت۔ 30ویں شاخ گناہوں سے بچنا واجب۔ 40ویں شاخ حرام لباس اور حرام برتنوں سے اجتناب کرنا۔ 41ویں شاخ خلاف شریعت کھیل کود سے اجتناب کرنا۔ 42واں شاخ خرچ میں میانہ روی اختیار کرنا۔ 43واں شاخ بغض و کینہ اور حسد کا ترک کرنا۔ 44ویں شاخ حرام سے اجتناب کرنا۔ 45ویں شاخ اعمال میں خلوص پیدا کرنا اور ریاکاری سے بچنا، اس کو چھوڑ دینا۔ 46ویں شاخ نیکی سے خوش اور برائی پر نادم و شرمسار ہونا۔ 47ویں شاخ ہر گناہ کا علاج توبہ ہے۔ 48ویں شاخ قربانی اور عقیقہ کا کرنا۔ 49ویں شاخ حکمرانوں کی اطاعت کرنا۔ حکمرانوں کی اطاعت ان کاموں میں کرنا جس میں شریعت میں ان کے اطاعت کرنا کا حکم ہے۔ 50ویں شاخ اکثریت کے ساتھ رہنا، یعنی قرآن و حدیث میں جمعیت کے ساتھ رہنا۔ 51ویں شاخ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف سے فیصلہ کرنا۔ 52ویں شاخ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ 53ویں شاخ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرنا۔ 54ویں شاخ حیا، یعنی گناہ کے کاموں میں حیا کرنا۔ 55ویں شاخ والدین کے ساتھ بھلائی کرنا، ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا اور خندہ پیشانی سے پیش آنا، اف تک نہ کرنا۔ 56ویں شاخ صلہ رحمی۔ 57ویں شاخ حسن سلوک۔ 98ویں اور 59ویں شاخ غلاموں کے ساتھ احسان اور سرداری کا حق ادا کرنا۔ 60ویں شاخ اولاد اور اہل خانہ کے حقوق کو ادا کرنا۔ 61ویں شاخ دینداروں کے ساتھ محبت کرنا اور سلام کو پھیلانا۔ 62ویں شاخ سلام کا جواب دینا۔ 63ویں شاخ مریض کی عیادت کرنا۔ 64ویں شاخ اہل قبلہ کی نماز جنازہ پڑھنا، یعنی مسلمانوں کے نماز جنازہ کا پڑھنا۔ 65ویں شاخ چھینک لینے والے کو جواب دینا، یعنی الحمدللہ کہنے پر یرحمکم اللہ کہنا۔ 66ویں شاخ کفار و مشرک سے دوری اور ان پر سختی کرنا اگر وہ شریعت کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں تو۔ 67ویں شاخ ہمسایہ کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ 68ویں شاخ مہمان سے بھلائی کرنا اور مہمان نوازی کرنا، اس کی ترغیب دینا۔ 69ویں شاخ ہے مجرموں کی ستر پوشی کرنا، یعنی مجرم ہے تو ان کو برائی سے بچنے کی ترغیب دینا۔ 70ویں شاخ مصائب پر صبر کرنا، مصیبت پر صبر کرنا۔ 71ویں شاخ زہد و تقوی اختیار کرنا۔ 72ویں شاخ تحفظ عصمت اور اختلاط مرد و زن سے کنارہ کشی کرنا۔ 73ویں شاخ لغویات سے بچنا، یعنی برائی سے بچنا، فحش کلامی سے بچنا۔ 74ویں شاخ سخاوت۔ 75ویں شاخ چھوٹوں پر شفقت اور مہربانی کرنا اور بڑوں کا ادب و احترام کرنا۔ 76ویں شاخ باہمی صلح کرنا۔ 77ویں شاخ مسلمان بھائیوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ دوستو، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور میری ہمت افزائی کیجئے، میری حوصلہ کو بڑھائیے۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي
يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موالي